یہ دو ایٹمی طاقتوں کا مقابلہ ہوا اور اس میں پاکستان کی فتح یہ پورے عالم اسلام کے لیے ایٹمی طاقت کی فتح ہے جو سارے عالم اسلام کو یہ باور کرا دیا ہے کہ الحمدللہ صرف ہم ایٹم ہی کے اندر ماہر یا تجربے کار نہیں، اگر تم ہم سے سمندروں میں آ کے لڑو گے وہاں پہ بھی تم کو غرق کر دیں گے، اگر تم ہم سے فضاؤں میں آ کے لڑو گے وہاں پہ بھی تمہارے پرس سے اڑا دیں گے، اگر تم ہم سے میدانوں میں آ کے بھی لڑو گے وہاں پہ بھی تمہارے قبرستان کھود دیں گے انشاءاللہ۔ بڑی فتح ہوئی ہے، ہمارے بہت سے وہ دوست و احباب، ہمارے بہت سے وہ مسلمان بھائی جو اپنے آپ کو بس زندگی کے خاص جگہ پہ یا زندگی کے خاص مشن پہ بس کمانا ہے، کھانا ہے، گھر چلانا ہے، کچھ بجلی کا بل بھرنا ہے، کچھ گیس کے بلوں کی ادائیگی، جو خاص ایک جگہ پہ چل رہے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ رب کریم نے ان چند دنوں کے اندر اندر پاکستان کو کتنی بڑی فتح نصیب فرمائی۔ اگر آپ اس فتح کو موازنہ کر کے دیکھیں، اگر آپ اس فتح کو اور اس کے نتائج کو کسی میزان میں رکھ کے دیکھیں تو آپ یقین جانیے کہ ہندوستان کو 65 اور 71 کی جنگیں بھول گئی۔ پاکستان نے ہندوستان کو 71 بھلا دیا، 71 اور 65 بھلا دیا ہے۔ اتنی زبردست اور اتنے موقع کے مطابق پاکستان نے ہندوستان کو جواب دیا، اور میدان جنگ میں مجاہد کو معلوم ہوتا ہے کہ کب فیصلہ کرنا ہے، مجاہد کو معلوم ہوتا ہے کب وار کرنا ہے، مجاہد کو معلوم ہوتا ہے کون سا وار کرنا ہے، مجاہد کو معلوم ہوتا ہے کیسے وار کرنا ہے۔ لوگوں نے ایک شور شرابہ کھڑا کیا ہوا تھا کہ پاک فوج جواب کیوں نہیں دے رہی، 3 دن ہو گئے، 26 گھنٹے ہو گئے، 48 گھنٹے ہو گئے، انہوں نے بھاولپور پہ حملہ کیا، انہوں نے ہمارے فلاں علاقے پہ حملہ کیا، پاک فوج جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کہ مجاہد جواب کب دے گا یہ مجاہد کو معلوم ہوتا ہے، مجاہد کو معلوم۔ یہ میں اور آپ گھر پہ بیٹھ کر اور صرف قورمے اور مرغے اور بریانیاں کھا کے تھوڑی بتا سکتے ہیں کہ مجاہد نے حملہ کب کرنا ہے۔ گزشتہ جمعے یہ میں نے بیان کیا، اور ہفتے کی صبح جب ہمارے مجاہد ٹوٹ کے پڑے صرف 3 گھنٹے کے اندر اندر پوری کائے پلٹ کے رکھ دی۔ الحمدللہ اتنی زبردست اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، حقیقت یہ ہے کہ اس فتح کے اوپر ہر ایک مسلمان کو شکرانہ ادا کرنا چاہیے، ہر ایک مسلمان کو فاتحانہ نوافل پڑھنے چاہیے، ہر ایک مسلمان کو بطور شکر کے اپنے اہل و عیال میں مٹھائی اور اپنے اہل و عیال میں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیں رسول کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب میدانوں میں فتح حاصل کر کے گھر کو لوٹے ہیں تو آپ کا انداز کیا تھا؟ آپ فتح کی جنگ، فتح مکہ کا موقع اٹھا کے دیکھیں، جب رسول کریم فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے، مکہ کو فتح کیا گیا، یہ ایک وقت تھا جب رحمت للعالمین کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا گیا تھا، اور وہ ایک وقت تھا جب رسول کریم مکہ مکرمہ فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے۔ آپ منظر تو دیکھیں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ اتنے خوش تھے، رسول اللہ اتنے پرجوش تھے کہ اس دن اللہ کے پیارے نبی نے گھوڑے کے اوپر زین نہیں رکھی، گھوڑے کے اوپر جو ایک سیٹ رکھی جاتی ہے اس کو زین کہتے ہیں، پالان کہتے ہیں، بولا رسول اللہ نے نہیں رکھا، پیغمبر کائنات گھوڑے کی ننگی پیٹھ کے اوپر سوار ہوئے، بولا آج ہم فاتح ہیں، اللہ نے ہم کو فتح عطا فرمائی ہے۔ اور فتح کا اعلان کہاں سے ہو رہا تھا؟ آسمانوں سے جبرائیل امین جب اعلان کر رہے تھے، یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ نے فتح کر لیا، اعلان ہی ہو رہا تھا، اللہ کہہ رہے تھے انا فتحنا لک فتحا مبینا، یقیناً یقیناً ہم نے فتح عطا فرمائی اور فتح مبین عطا کی۔ اللہ اپنی طرف بتا رہے، اللہ اپنے بارے میں، رسول اللہ تیر چلا رہے تھے، اللہ کہہ رہے تھے آپ نے چلایا، اللہ چلا رہے ہیں، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ رب کریم تو یہ مناظر بیان کر رہے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ جب اللہ اکبر کی گونج میں جو لوگ ہفتے کی صبح تہجد میں اٹھتے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہے کیسے دھماکوں کی آوازیں، کیسے خوشیوں کے وہ وہاں سے چلے اور بارڈر کے اوپر جہاز بھیجے۔ یہاں کراچی کے اندر بھی، کراچی کے علاقوں میں جہاں جہاں ہمارے فوج کے علاقے ہیں یہاں سے بھی جشن منانا شروع ہوا کہ ہمارے جانباز الحمدللہ چلے گئے۔ شاہ فیصل پہ صبح تہجد کے وقت میں شروع ہوئے، مجاہدین اور جوان افواج پاکستان نے جشن منایا کہ ہمارے جوان اڑ گئے،
چلے گئے اور نعرے تکبیر کی آوازیں بلند ہو گئی اور اللہ رب کریم نے اتنی بڑی فتح عطا فرمائی. تو یہ جو انداز ہے فتح کے ملنے کے بعد جو ہے یہ جشن، یہ خوشی، یہ رحمت للعالمین سے ثابت ہے. اللہ کے رسول گھوڑے کی ننگی پشت پہ بیٹھے اور آپ کو میں عرض کر رہا ہوں جب سیرت الرسول کو انسان پڑھے تو کیا ملتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، چاروں طرف سے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں اور رسول اللہ نعرے لگا رہے تھے. رسول اللہ کیا نعرے لگا رہے؟ بولا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. بولا میں وہ نبی ہوں جس نبی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. انا النبی، میں نبی ہوں اور وہ نبی ہوں، لا کذب، نہیں جھٹلا سکتا، کوئی نہیں جھٹلا سکتا. مکہ والوں تم نے ہمیں مکہ سے نکالا تھا، تم سمجھ رہے تھے کہ مکہ پہ تمہارا قبضہ ہے، تم سمجھ رہے تھے مکہ میں تمہاری طاقت ہے، تم سمجھ رہے تھے تمہارے پاس ہتھیار زیادہ ہیں. ارے انا النبی لا کذب، میں ایسا نبی ہوں جس نبی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. آج 1446 سال کے بعد رسول اللہ کے امتیوں نے انتظار کو کرایا، پوری قوم انتظار میں تھی پاک فوج جواب کو دے گی، پاک فوج حملہ کرے گی. اور جب پاک فوج نے حملہ کیا پوری دنیا پہ دھاک اٹھا دی کہ آج بھی رسول اللہ کے امتی موجود ہیں. ہم سے اگر تم ہمیں غلانا چاہتے ہو، ہمیں تم پریشان کرنا چاہتے ہو، کوئی اور راستے تو ہو سکتے ہیں، میدان میں ہمارا سامنا تم نہیں کر سکتے.